ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ مرحوم کی نواسی خدیجہ شاہ جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار تھی، وہ 7 ماہ پابند سلاسل رہنے کے بعد آخرکار آج رہا ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل ایک مرتبہ پھر روک دیا ہے اور اس حوالے سے حکم امتناع جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو فوج مطلوبہ تعاون فراہم کرے گی۔ اور جے یو آئی کے رہنما سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن 3 دن سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا اور اس حوالے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے یا پھر ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں اور صاف صاف بتا دیا جائے کہ موجودہ حالات میں انتخابات نہیں کروائے جا سکتے۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، آج کے شو میں ہم ان تمام موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی خدیجہ شاہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدیجہ شاہ کو 9 مئی کو لاہور کے کور کمانڈرز ہاؤس پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 23 مئی کو خدیجہ شاہ کو حراست میں لیا گیا تھا اور اس وقت سے اب تک وہ مسلسل زیر حراست رہیں اور ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوتی تھی تو دوسرے مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ 18 نومبر 2023 کو وہ 5ویں مرتبہ رہا ہوئیں اور 5ویں مرتبہ جو ہے انہیں دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ 11 دسمبر 2023 کو پنجاب حکومت نے ان کی نظر بندی کے احکامات واپس لے لیے تو کوئٹہ پولیس نے انہیں اقدام قتل کے ایک مقدمے میں حراست میں لے لیا۔ راہداری ریمانڈ پر انہیں جو ہے وہ کوئٹہ بھجوا دیا گیا۔ بتایا گیا کہ کوئٹہ میں بجلی روڈ پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ ان کے خلاف جو ہے وہ درج ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جس طرح وہ ضمانت کے باوجود رہا نہیں ہو رہی تھیں تو اسی طرح اب ان کی رہائی بھی بڑے پراسرار اور بڑے عجیب و غریب انداز میں جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دراصل 6 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا پولیس کو اور یہ 6 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے جب پورا ہوا آج خدیجہ شاہ کو پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنا تھا، لیکن انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کے بجائے پولیس نے خدیجہ شاہ کو از خود ہی ضمانت پر رہا کر دیا۔ یعنی کبھی تو یہ عالم تھا کہ عدالتوں سے فیصلے آتے تھے، ضمانت منظور ہوتی تھی، روبکار جاری ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود رہا نہیں کیا جاتا تھا اور آج کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا اور پولیس نے اپنے طور پر ہی خدیجہ شاہ کو جو ہے وہ ضمانت دے دی۔ تو اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے یا کم از کم بدل رہا ہے؟ اس پہ ہم آگے چل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ دوسری اہم ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کا ٹرائل جو ہے اسے ایک مرتبہ پھر روک دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی سائفر کیس کے حوالے سے نہ صرف حکم امتناع جاری کیا گیا تھا بلکہ پھر سائفر کیس کا ٹرائل جو ہے وہ اسے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا اور پھر یہ ٹرائل جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا اور اب ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی اس معاملے کو ہائی کورٹ لے کے گئی اور اگرچہ فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی کی استدعا منظور کرتے ہوئے سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا ہے، حکم امتناع جاری کر دیا ہے اور مزید سماعت جو ہے وہ 11 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 11 جنوری تک اب اس معاملے میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا اور سپریم کورٹ کی بھی ابھی جو ہے وہ چھٹیاں ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ 1 جنوری کے بعد ہی جو ہے وہ دائر کی جا سکے گی۔ اب یہ سب سارے فیصلے میں دیکھتا ہوتا ہوں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو، کبھی سپریم کورٹ سے جو ہے
وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے، کبھی لاہور ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے تو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آ ہی رہے ہیں۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دور میں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ کہا کرتے تھے کہ جی یہاں سے تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے ریلیف لینا جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہاں سے تو وہ جاتے ہیں اور فٹافٹ انہیں جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے۔ تو اب جس طرح سے وہ اسجد گرال صاحب نے پرویز الہی صاحب کی ضمانت منظور کی، جس طرح باقی مقدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ جس طرح سے وہ لگتے ہیں، جس طرح سے ان کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اب تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان سے اس حوالے سے جو ہے وہ پوچھا جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے ایک سابق جو ایم پی ہیں جو اب بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ان کے سسر جو ہیں وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے کئی ہمدرد جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو وہاں چیف جسٹس عامر فاروق کے موجود ہونے کے باوجود پی ٹی آئی ریلیف لینے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما کے کزن جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے، لیکن ایک فیکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس ہے وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں مقرر ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی استدعا جو ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ تو ہے ہی اپنی۔ آپ دیکھیں کہ جو بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا، اگر پی ٹی آئی چاہتی تو یہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی جا سکتی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ ہفتہ اتوار کو کھلی ہوئی تھی، لیکن یہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر نہیں کی گئی کیونکہ تحریک انصاف کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ہمیں ریلیف پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ 100% مل جائے گا، تو انتظار کیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے دروازے کھلے، اور منگل کو جیسے ہی پشاور ہائی کورٹ کھلی تو یہ جو پٹیشن ہے یہ وہاں پہ داخل کی گئی، اور حیرت انگیز طور پر پٹیشن داخل ہوتے ہی فوری طور پہ نہ صرف سماعت کے لیے مقرر ہو گئی بلکہ حکم امتناع اسٹے آرڈر بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ اور یہ نقطہ جو ہے وہ قانونی ماہرین ہی اس کی وضاحت جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اس دن ڈی بی نہیں تھی، اور یہ جو پٹیشن ہے یہ ڈی بی کے سامنے ہی مقرر ہو سکتی تھی، اور وہی بینچ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس پہ کوئی فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ مجاز تھا، لیکن اس دن یہ پٹیشن ایک سنگل بینچ جج کے سامنے جو ہے یہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کی سماعت کی بلکہ انہوں نے اس پہ اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا، حکم امتناع بھی جاری کر دیا، اور پھر مزید سماعت کے لیے یہ جو مقدمہ ہے یہ ڈی بی کے سامنے لگانے کا حکم دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس مقدمے کو سن نہیں سکتے تھے، یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا، وہ مجاز نہیں تھے، تو پھر یہ جو اس پہ وہ اسٹے جو ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، اس پہ میں بات نہیں کر رہا، اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ میں تو جو پشاور ہائی کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ ظاہر ہے وہ اگر بحال ہوتا ہے تو وہ پھر پورے ملک میں بحال ہوگا، وہ پشاور کی حد تک، خیبر پختونخوا کی حد تک تو نہیں بحال ہوگا۔ تو پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کرنے کی مجاز تھی، لیکن سپریم کورٹ تو کیا ڈی بی کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، اور جو سنگل رکنی بینچ ہے اس نے جو ہے یہ فیصلہ صادر فرما دیا۔ تو اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب، تو اب جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ عدلیہ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، اور یہ جو جج ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جنہوں نے سائفر کیس میں ایک مرتبہ پھر ٹرائل دیا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ جج صاحب نے جب عمران خان صاحب کے جو وہ ہیں کو حکم دیا تھا کہ جی توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ پبلک کیے جائیں، تو پی ٹی آئی کے کارکن انہیں گالیاں دے رہے تھے۔ اسی طرح جب یہ میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا گیا تو اس پہ عدلیہ کو جو ہے وہ کچھ کہا جا رہا تھا، آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا، لیکن اب اسی جج صاحب کی جو ہے وہ تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جس دن پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا ہے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے، اسی روز پشاور ہائی کورٹ نے پی کے 71 کوہارٹ 2 سے
عرفان اللہ کی بطور ریٹرننگ آفیسر تعیناتی کا جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا، اسے بھی جو ہے وہ معطل کر دیا تھا، اور اب 3 یا 4 دن ہو گئے ہیں اس حلقے میں جو ہے وہ کوئی ریٹرننگ آفیسر موجود نہیں ہے، اور جو انتخابی عمل ہے وہ رکا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ وہاں پہ کوئی ریٹرننگ آفیسر ہی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا یہ حال ہے کہ منگل کو یہ فیصلہ آیا، بدھ کو اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورتی اجلاس بلایا گیا، بدھ کو مشاورت ہوئی، جمعرات کو ہوئی، اور آج جو ہے وہ پھر ایک دفعہ جمعرات کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مشاورت ہوئی، غالباً میرے خیال ہے منگل کو بھی رات گئے ایک اجلاس ہوا تھا، پھر بدھ کو، پھر جمعرات کو، تو 3 دن سے جو ہے وہ اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے الیکشن کمیشن میں، غور و خوض ہو رہا ہے کہ جی کیا کیا جائے۔ ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو فیصلے آ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے اور جس طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے، تو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے، اور یہ سارے حالات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں، اور وہاں جو ہے وہ دہائی دی جائے کہ ان حالات میں ہم کس طرح سے جو ہے وہ انتخابات کروا سکتے ہیں۔ اور دوسری آپشن جو ہے وہ یہ ہے، جس وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، دوسری رائے یہ بھی زیر غور ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں، سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اور ریلیف مانگنے کی بجائے یا نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی بجائے ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں اور بتا دیا جائے کہ بھائی سب لوگ جو ہیں وہ مل کر اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں بشمول پی ٹی آئی کے، اور انتخابات کو ڈیلے کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، تو ان حالات میں ہم کیسے انتخابات کروا سکتے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ معذرت خواہ ہیں جی، ان حالات میں انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، ہاتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس آپشن پہ بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک طرف عدالتوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فٹ بال بنا رکھا ہے، اور کبھی کک لگاتے ہیں ایک فیصلے کو اور ادھر پھینک دیتے ہیں ادھر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور جتنے بھی باقی ادارے ہیں وہ انتخابات کے دوران اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرنے کے جو ہیں وہ پابند ہیں۔ ابھی یہ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے ہوئی، اب اس پہ بھی چلیں میں بعد میں آ کے جو ہے وہ بات کرتا ہوں۔ تو دوسری طرف میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف یہ عدالتوں نے جو فٹ بال بنا رکھا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ نگران حکومت کے حالات دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا واضح طور پہ کہ جی اسلام آباد کے کمشنر اور آئی جی کو جو ہے وہ ہٹایا جائے، ان کا تبادلہ کیا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے ابھی یہ جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو اس وقت تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، نہ تو کمشنر کو ہٹایا گیا ہے ڈپٹی کمشنر کو، اور نہ ہی جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے، اور بلکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے فیصلے پہ جو ہے وہ نظر ثانی کریں۔ تو یہ ہے الیکشن کمیشن کی حالت کہ کتنا مجبور اور بے بس اور لاچار جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے الیکشن کمیشن۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس تھی GHQ میں، آرمی چیف جنرل آصف منیر کی سربراہی میں، اور توقع یہ تھی کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو بے یقینی کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے، صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، بے یقینی کی فضا جو ہے وہ ختم ہوگی، دھند جو ہے وہ چھٹ جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ جی معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی کوئی واضح موقف جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا، اور محض یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون جو ہے وہ فوج کی طرف سے مہیا کیا جائے گا۔ اب میں یہ جملہ اسی پہ میں پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ جملہ میں پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ بھائی کوئی دوسری آپشن بھی ہے، یعنی اگر آئین کی روح سے آپ دیکھیں تو جتنے بھی محکمے ہیں، ادارے ہیں، وہ الیکشن کمیشن سے تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ الیکشن کیا کوئی ایسی آپشن بھی ہے کہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی پولیس کا محکمہ یہ کہے کہ جی ہم تعاون نہیں کریں گے؟ تو اس میں یہ کیا خبر بنتی ہے کہ جی ہم جو ہے مطلوبہ تعاون جو ہے وہ مہیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، معروضی حقائق کچھ اور ہیں، زمینی حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنے اعلامیے میں ہی یہ باتیں جو ہیں وہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم تعاون کریں گے۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، تعاون تو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ توقع یہ تھی کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے سے پتہ چلے گا کہ جس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کروانے کے حوالے سے پرعزم ہیں، کیا فوج بھی اتنی ہی پرعزم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مجھے کم از کم اس اعلامیے سے جو ہے وہ کوئی یہ کہنا جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہے کہ فوج بھی اسی طرح سے جو ہے پرعزم ہے جس طرح سے چیف جسٹس صاحب ہیں،
کیونکہ اس اعلامیے میں جیسے میں نے کہا کہ ہومیوپیتھک سا جو ہے وہ اعلامیہ ہے، بس یہی کہا گیا ہے کہ جی مطلوبہ تعاون جو ہے وہ مہیا کریں گے، ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے 9 مئی کے حوالے سے جب اعلامیہ جاری ہوتا تھا تو کتنی اس میں کیا الفاظ ہوتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی تھی، تو الیکشن کی مرتبہ جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور دوسری طرف جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرا کوئی کارکن شہید ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر انتخابات کا شیڈول جاری کرتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آزاد کیسے ہوا؟ اور انہوں نے کہا کہ 2 صوبوں میں جو ہے وہ بدامنی کا ماحول ہے، فاٹا میں انضمام کا تجربہ جو ہے وہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، برف باری بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب بھی کنونسڈ ہیں، اور ان کا جو ہے وہ یہی خیال ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو ساری صورتحال، یہ جو منظر کشی میں نے کی ہے اور آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا جا رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کا پروگرام جو ہے وہ تو بڑھ گیا، کم از کم 8 فروری کو انتخابات جو ہیں وہ موجودہ حالات میں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔